بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں نا، رات کا وقت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور رات کا آخری پہر دلوں کے راز کھول دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا سوتی ہے مگر رب کائنات جاگ رہا ہوتا ہے۔ رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، آسمان کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مسافر، کوئی زخمی، کوئی غم میں ڈوبا ہوا، اور یہ اعلان چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ اگر کبھی تمہارا دل ٹوٹ جائے، تمہارے خواب بکھر جائیں، لوگ چھوڑ جائیں، باتیں دل میں تیر کی طرح اتر جائیں، اور تمہیں سمجھ نہ آئے کہ کیا کروں، تو ایک کام ضرور کرنا، رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور بیٹھ جانا، کیونکہ وہاں کوئی سوال نہیں ہوتا، صرف سننے والا ہوتا ہے، سمجھنے والا ہوتا ہے، اور جواب دینے والا ہوتا ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا، دنیا والے زخم دیتے ہیں اور اللہ مرہم رکھ دیتا ہے۔ رات کے آخری پہر کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور دیکھو یہ وہ وقت ہے جب کسی کا غرور نہیں چلتا، نہ دولت چلتی ہے، نہ طاقت، نہ رشتہ داری، اور نہ واقفیت۔ صرف ایک چیز چلتی ہے، دل کی حالت۔ جو جتنا ٹوٹا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے، ٹوٹے دل کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ وہی دل ہوتا ہے جو سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ بعض زخم انسان کو انسان سے نہیں بلکہ خالق سے جوڑ دیتے ہیں، بعض ٹوٹ پھوٹ رب تک لے جاتی ہے، بعض غم انسان کو جھکنا سکھاتے ہیں۔ رات کے آخری پہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ وقت دکھ چھپانے کا نہیں بلکہ دکھ رب کے سامنے دکھانے کا وقت ہو۔ لوگ کہتے ہیں کسی کے آگے مت رو، وہ کمزور سمجھیں گے، مگر اللہ کہتا ہے میرے آگے رو، میں تمہیں مضبوط کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب دل تھک جائے تو اسے اللہ کی طرف لے آؤ، وہاں سکون ہے۔ رات کے آخری پہر میں تمہاری دعا صرف دعا نہیں ہوتی، وہ ایک فریاد ہوتی ہے، ایک عرضی ہوتی ہے، ایک ٹوٹے ہوئے دل کے الفاظ ہوتے ہیں، اور تم یقین کرو ایسی دعائیں عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ دیکھو، ٹوٹا دل ہمیشہ بیکار نہیں ہوتا، یہ دل اللہ کے پاس سب سے قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے نرم چیز بارش کی بوند ہے، مگر یہی دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اور رات کا آخری پہر بارش جیسا ہے جو سینوں کے بوجھ دھو دیتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں، میں رو رو کر تھک گیا ہوں، آخر اللہ کب سنے گا؟ تو سنو، اللہ نے کبھی کہا کہ میں نہیں سنوں گا، یا کبھی کہا کہ میں نہیں دوں گا۔ اللہ نے صرف وقت نہیں بتایا، اور نہ دینے کا وقت انسان طے کرتا ہے، یہ رب طے کرتا ہے۔ جو لوگ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، ان کی زندگی اگر آج نہیں بدلی تو کل ضرور بدلے گی، اور اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور بدلے گی، اور اصل میں یہی کامیابی ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کون سا لمحہ رب کو پسند آ جائے، وہ کون سی آہ عرش تک پہنچ جائے، وہ کون سی دعا
تقدیر بدل دے۔ تم رات کو اٹھ کر جب ہاتھ اٹھاتے ہو نا تو تم اکیلے نہیں ہوتے، تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو آمین کہتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو لوگ سب سے زیادہ روتے ہیں وہی سب سے زیادہ مضبوط بنتے ہیں۔ جس نے صبر اور رات کو اللہ سے بات کر لی، زندگی اسے کبھی ہرا نہیں سکتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے خواب ٹوٹ گئے، نہیں، وہ دوبارہ بنیں گے، زیادہ خوبصورت، زیادہ مضبوط اور زیادہ سمجھدار شکل میں۔ رات کا آخری پہر ٹوٹے ہوئے لوگوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی نہیں، جنہوں نے دل میں درد چھپا رکھا ہے، جو ہنستے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، جو سوتے ہوئے بھی روتے ہیں، جو جگتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا۔ یہ وقت ان سب کے لیے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں گناہ گار ہوں، میں کیسے مانگوں؟ تو جواب یہ ہے، اللہ نے صرف انسانوں سے کہا ہے کہ تم گناہ گار نہیں ہو۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا۔ اللہ تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر تم کس خوف میں جیتے ہو؟ سنو، اللہ تمہیں نہیں چھوڑتا، لوگ چھوڑتے ہیں۔ اللہ بھولتا نہیں، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ ٹھکراتا نہیں، لوگ ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ بدلتا نہیں، لوگ بدل جاتے ہیں۔ اور اللہ انتظار کر لیتا ہے، لوگ انتظار نہیں کر پاتے۔ رات کا آخری پہر بتاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ابھی دروازہ بند نہیں کیا، ابھی امید زندہ ہے، ابھی نصیب لکھنا باقی ہے، ابھی مسکرانا باقی ہے، ابھی تمہاری دعا ہے جو تقدیر کا رخ موڑے گی۔ اور تمہیں پتہ ہے، رات کا آخری حصہ ہمیشہ فجر پر ختم ہوتا ہے، یعنی ہر رات کے بعد روشنی ہے، ہر غم کے بعد آسانی ہے، اور ہر دعا کے بعد قبولیت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، کہا گیا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی تم جس تکلیف سے گزر رہے ہو اسی کے اندر اللہ نے آسانی چھپا رکھی ہے۔ لہٰذا آج کی رات جب دنیا سو جائے، جب خاموشی چھا جائے، جب تمہارا دل پھر سے دھڑکے، تو ایک مرتبہ اللہ سے بات کرنا، اس طرح کرنا جیسے بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے، جیسے دوست دوست سے کرتا ہے، جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ جو کہنا چاہو کہہ دینا، جو رونا چاہو رو لینا، جو مانگنا چاہو مانگ لینا، اور پھر دیکھنا جو تقدیر خشک لکھی لگتی تھی نا، وہ کیسے بدلتی ہے۔ اے اللہ، جو یہ سن یا پڑھ رہا ہے، اس کے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دے، اس کی راتوں میں سکون نازل کر دے، اس کے خواب دور کر دے، اس کے خواب پورے کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے، اس کی تقدیر بہتر کر دے، اس کے دل کو تسلی دے دے، اور اسے وہ چیز عطا کر دے جو اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام کسی ٹوٹے ہوئے دل تک پہنچے تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں، اور کسی ضرورت مند تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔